السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج کے مہمانوں کے تعارف کرانے سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کراتے چلیں. آج ہمارے پہلا موضوع ہے جی پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے معاون خصوصی سید زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ پہنچے ہیں اور بڑا انہوں نے میڈیا کے اوپر گوایا ہے اور واٹس ایپ سے فون بھی کروائے ہیں کہ ان کی جناب جے کار کی جائے کہ ان کو بڑا پروٹوکول ملا ہے وہاں پہ. ان کو پروٹوکول کیسے مل سکتا ہے جی؟ وہ خصوصی معاون ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ان کے اپنے جج کا موجود ہے. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے معاونین خصوصی تو یہ رہیں گے. جس طرح کے سابق وزیر قانون جو ہیں وہ آج کے دن بھی وزیر قانون کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ریزائن کر چکے ہیں، ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن خیر چلیں وہ تو کبھی منسٹر رہے تھے، یہ تو کبھی منسٹر بھی نہیں رہے، یہ تو خصوصی معاون ہیں. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وزیر کا پروٹوکول بھی لیا ہے اور وزیر کے لحاظ سے ہی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور جس طرح کے شاہکار انہوں نے 5-7 ٹیلی ویژن چینلوں پہ انٹرویو دیے ہیں اور کیا ہے کر لو جو کچھ کرنا ہے، میں وہ زبان تو استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے کی ہے. تو اب یہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیں بڑے آرام سے سفید جھنڈی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی جب ہوگا، جب دیگ پک جائے گی تو پھر آ کے لے جائیے گا، فی الحال تو دیگ پکن رہی ہے جی. اور دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے جی وہ ہم کریں گے کلبھوشن یادو. اصل میں ان کا کیس ہے کیا؟ اپوزیشن جو ہے اور سوشل میڈیا ٹرولنگ جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، اور ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے اس کی اونرشپ بھارت لے. اور بہت کچھ باتیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس باتیں کہنے کے بعد جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی کون دے گا؟ تو اس لیے اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے. اور مہنگائی تیسرا ہمارا موضوع. مہنگائی آج 3 سال کے بلند ترین لیول پہ پہنچ چکی ہے. 8 سال کے جی 8 سال کے جی بلند ترین لیول پہ پہنچ گئی. میرا خیال 8 سال کے بلند ترین لیول پہ پہلے پہنچی تھی، اب شاید اس سے بھی کوئی زیادہ بات آگے گزر گئی ہے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جی. اور ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راؤ منظر حیات صاحب. کالم لکھتے ہیں آپ ایکسپریس کے اندر اور بہت اہم موضوعات کے اوپر قلم اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، لاہور بیورو چیف دن نیوز کے، اور اسلام آباد سے ہمیں فون لائن پہ جوائن کرے گئے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے اسلام آباد بیورو چیف دن نیوز کے. اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے چودھری ظہیر صاحب، ہمارے تجزیہ کار، جن کو آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. بہت شکریہ چاروں اصحاب کا. یہ جو زلفی بخاری صاحب گئے ہیں، میں مختصراً چاہوں گا تاکہ ہم سب دوستوں کو 2 بار لے سکیں. یہ جو زلفی بخاری صاحب راؤ صاحب پہنچے ہیں یو اے ای، اب ظاہر ہے کہ میرے جیسے بدخواہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فل منسٹر صاحب ہوتے اور وہ جاتے تو شاید ان کا پروٹوکول یا رسپیکٹ اور ہوتی، اور جو کہ زلفی بخاری صاحب کو وہاں پہ ہوئی ہے. سکا تو کے جواب دیا جی انہوں نے. ہم گئے تھے کہ جی 4 بندے اب کرونا کے بعد کھلنے لگے ہیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لے لیں، کم از کم ایجنڈا یہی کیا گیا. لیکن اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. زیادہ بہتر ہوتا کہ زلفی بخاری صاحب کو ہم ایران کے معاملات میں انوالو کرتے اور ادھر بھیجتے اور ادھر کسی اور کو بھیج دیتے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ یہ ڈیسیشن جو ہے کہیں جانے کا، یہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فارن آفس کرتا ہے ان کی رہنمائی کے اندر. اب جب ہم کسی بندے کو باہر بھیجتے ہیں تو ایڈوائزر کا باہر جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ایڈوائزرز جاتے رہے ہیں، ماضی قریب میں بھی جاتے رہے ہیں، PMLN میں بھی جاتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی جاتے رہے ہیں، فوجی حکمرانوں کے مشریز بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ ایز سچ کوئی بہت زیادہ ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ بالکل ہم نے ایک غلط کام کیا ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا. ہمارے فنانس کے بھی تو ایڈوائزر ہی ہیں جو سارے معاملات جی گورنمنٹ تو ایڈوائزرز ہی چلا رہے ہیں نا جی. اس وقت بدقسمتی تو یہی ہے کہ الیکٹڈ بندے پیچھے ہیں، ایڈوائزرز ہمارے ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اور وہ بہت لائق لوگ ہیں. کہا تو یہی جاتا ہے. اچھا اب جب یہ لوگ جاتے ہیں ایڈوائزرز تو فارن آفس وہاں کا جو ہے وہ میٹنگز ارینج کرتا ہے. صحیح. اگر وہ ایڈوائزر پرائم منسٹر کے نزدیک ہے تو جو وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے وہ بہت زیادہ احتیاط سے ان کی میٹنگز ارینج کرواتا ہے. یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں، سسٹمز ہیں ہمارے. زلفی بخاری صاحب کیونکہ بے انتہا نزدیک ہیں وزیر اعظم صاحب کے اور فرسٹ لیڈی کے،
تو ڈیفینیٹلی جس جگہ وہ گئے ہیں، ہمارا جو سفارت خانہ ہے اس کی تو جان نکل گئی ہوگی، انہوں نے تو ہر لیول کے اوپر میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب یہ ہماری سائیڈ آف سٹوری ہے۔ دوسری سائیڈ آف سٹوری یہ ہے کہ ان کے فارن آفس جو ہیں وہ گریڈیشن پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ مطلب اگر ایک منسٹر جائے اس کا پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک چیف ایگزیکٹو جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ایڈوائزر جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو انہیں ڈیفینیٹلی جس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے، ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی۔ ہم جب بھی جاتے ہیں مانگنے کی بات ہی کرتے ہیں نا جی، آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ 73 سال میں ہم نے کچھ کبھی دینے کی بات کی ہو۔ ہمدم درینہ شاید مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، لیکن ہم نے کیا کہا ہوگا کہ جی ہمارے بندے لے لیں، ہماری غربت بہت ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ تو اب یہ کہانیاں جو ہیں نا جی، وہ پوری دنیا ہماری سنتی نہیں ہے۔ ہم اپنے ڈرائنگ روم کے، اپنے ملک کے اندر رہ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ہم واپس آ کے ان کا ذکر تک نہیں کرتے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں گئے ہیں، گورنمنٹ جو ہے UAE کی اس نے ان کی بات نہیں مانی، تو بظاہر یہی لگتا چلیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت کے نزدیک ہوگی۔ سر UAE کے اندر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں کوئی بندہ بات نہیں کرتا UAE کی بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا، UAE کے جو وہاں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انڈینز کو جس طرح فوقیت دی جاتی ہے، انہوں نے سرکاری لیول کے اوپر مندر بنوا کے دیا ہے انڈینز کو۔ میں UAE کی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے ایک پبلک پہلی بار UAE کے اندر ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جلسہ ارینج کر کے دیا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت تھک ہیں، اور ایڈوائزر لیول کا بندہ اس ریلیشن شپ کو انڈیا کے ساتھ کی UAE ورسز انڈین ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، انسگنیفیکنٹ ہے۔ ہاں ہمارے لیے وہ 2-4 مزدور اور چلے جائیں، 5-6 بندے اور ہمارے جو کرین آپریٹ کرتے ہیں وہ چلے جائیں، وہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ ایڈوائزر لیول کا بندہ اگر اثر نہیں ڈال سکتا تو ابھی جناب انڈینز نے گالیاں بھی بکی ہیں جی UAE والوں کو، اور کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوا ہے، لیکن عرب ان کا کچھ نہیں کر سکے، بگاڑ سکے۔ انڈینز وہیں پہ۔ اگر ایک اجازت دیں میں عرض کروں، ایک اگر اجازت آپ کی طرف سے، UAE کی ایک شہزادی نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، جی بہت مشہور ہوا، یہاں اخباروں میں آیا، ٹھیک ہے سر۔ اس نے سر 5ویں دن انڈین تمام لیڈرشپ کی تعریف کی، میں نے وہ ٹویٹ خود پڑھی ہے، اور اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف انڈین لیڈرشپ، اور ان کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو لیڈرشپ تھی اس کے متعلق اس نے کہا کہ میں انہیں فالو کرتی ہوں۔ ٹھیک، تو یہ سر حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم صرف پہلے ٹویٹ کو لے کے دور پڑے، ویسے سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شاپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دورہ ہے، اور ہم تو اس کو بھگتتے رہتے ہیں۔ بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ پھر ملک منسٹر اپنا مشیروں نہیں چلانا ہے، خصوصی مشیر جو ہیں انہوں نے ہی، اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں، اور یہی ہونا ہے، پھر آگے سے یہی رسپانس آئے گا جو UAE میں آ رہا ہے۔ دیکھیں رضوان صاحب، جب یہ گورنمنٹ ان پلیس ہوئی PTI کی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے، اس وقت جو ہمارے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ پہلے 1 سال کے اندر تعلقات تھے، ان میں بڑی گرم جوشی تھی، اور آپ نے گاڑیاں شاڑیاں بھی چلاتے پرائم منسٹر کو دیکھا، لوگوں کو آتے جاتے بھی دیکھا، اور پھر $3 ارب ہمیں سعودی عرب نے جو ہے وہ دیے، اور $3 ارب ہی UAE نے دیے۔ اس میں اور بھی لوگوں کا کردار تھا، کچھ جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف نے بھی رول پلے کیا تھا، لیکن پچھلے 3 بٹی صاحب وہ سارے لوگ جن کا کردار تھا وہ اپنے عہدوں پہ براجمان ہیں، تو پھر اب کیا ہوا ہے سر؟ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پچھلے 3 مہینے سے، وہ ایک خاص قسم کی سرد موری ہے جو مجھے نظر آتی ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، UAE اور پاکستان کے درمیان،
اور کوئی اس طرح سے زیادہ دورے بھی اہم آفیشلز کے نہیں ہو رہے جس طرح سے پہلے ہو رہے تھے، بلکہ میرا نہیں خیال کہ پچھلے 3 مہینے میں کوئی آیا ہو پاکستان یا کوئی اہم ملاقات ہوئی ہو دونوں ممالک کے لوگوں سے، آفیشل سے بالخصوص جو ہائی لیول آفیشلز ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ توقعات ہیں جو ان ممالک نے ہم سے ہماری نئی قیادت سے وابستہ کی تھیں، کیا ان کو مایوسی ہوئی، یا پھر انڈیا کے حوالے سے جو معاملات چلے تھے کشمیر کے اوپر اور جس طرح سے انہوں نے OIC کے اندر کیا تھا اس کے وہ بنیادی وجہ ہے، یا پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان ممالک کے اندر امریکہ کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے، اور جب سے پاکستان تھوڑا سا امریکی اثر و رسوخ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے جتنے ریجن کے اندر الائز ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات کی نوعیت بھی تبدیل ہو رہی ہے یا اس میں سرموری آ رہی ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو کہ اوور آل ریجن کی اس وقت جو انڈیا چائنا ٹینشن ہے، پاکستان کے LOC کے اوپر جو بھارت کر رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ ممالک کے اندر باہمی دلچسپی اور مفادات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم کارڈ استعمال کرتے ہیں اسلامک پینل والا، یہ اب کوئی زیادہ مؤثر نہیں رہ گیا، کیونکہ جو ترکی اور کچھ اور اسلامی ممالک ہیں جیسے ایران ہو گیا اور قطر ہو گیا، قطر کے سفیر کی جو ہے وہ ایک دن پہلے ملاقات بھی ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف سے، تو ان کی جو صورتحال ہے وہ آپس میں بھی اس طرح سے ان اسلامی ممالک کی اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح کہ چلتی چاہیے تھی۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا ٹرپ جو ہے وہ بٹ صاحب آج سے 3 ماہ پہلے تک سعودی عرب اور UAE ایک ہی گروپ میں تھے، لیکن UAE نے چپکے سے واردات ڈالی، یمن میں ایران کے ساتھ صلح کی اور ایران کے ساتھ براہ راست بھی اپنے تعلقات بحال کر لیے، کیونکہ اسے $20 ارب کا جو بینیفٹ تھا سال کا وہ ٹھکرا تھا اور وہ اس سے نجات حاصل کی۔ اور سعودی عرب اب ایک طرف ہے اور UAE دوسری طرف چلا گیا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں تو وارہ نہیں کھاتی یمن کی جنگ، تو یہ بھی اس دوران تو ایک واردات ہوئی ہے کہ ان کی آپس کی بھی پڑ گئی ہے۔ سر ریجن کے اندر جو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ممالک کے باہمی تعلقات کے اندر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل تک ایران کی بڑی گہری چنکی تھی انڈیا کے ساتھ اور بڑے کلوز ٹائز تھے، اور انڈین ایجنسیز ان کی سرزمین سے آپریٹ بھی کرتی تھی، اور ان کی آپس میں تجارت اور دوسرے تیسرے معاملات جو ہے وہ بھی بڑے اچھے جا رہے تھے۔ اور اس وقت جو آج کی صورتحال ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ چاہ باہر جو ہے وہ چین کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے، انڈیا کے ساتھ جو کھینچا تانی چل رہی ہے، انڈین سوشل میڈیا ایرانی قیادت کو جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ پھر اسرائیل نے ایک ایپیسوڈ کی جو ایران کے وہاں پہ ایک پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ سائبر اٹیک کیا، اور اسی طرح کا الزام اسرائیل لگاتا ہے کہ ایران نے بھی ان کے جو ہے وہاں پہ سائبر اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ تو چینجز آ رہی ہیں، کنفلکٹس جو ہیں ریجن کے اندر وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور جو الائنس ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے جو مشکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک ادروائز بھی ارمین شریفین کی وجہ سے ایک وابستگی ہے ہماری۔ انہوں نے بعض موقعوں بڑے جو نازک موقع ہیں ان کے اوپر انہوں نے ہماری مدد بھی کی ہے۔ UAE کے اندر جہاں تک زلفی بخاری کے جانے کا تعلق ہے، یہ دونوں ممالک کے تعلقات کے اندر کوئی اتنا بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا یہ دورہ۔ البتہ جو اوورسیز کے وہاں پہ مسائل ہیں پاکستانیوں کے پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے وہ بڑے ہیں، تو اس لیول کے اوپر وہ کوئی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جس طرح سے پاکستانی واپس کمپنیاں ان کو نکال رہی ہیں اور واپس آ رہے ہیں، اس کے اوپر وہ بات چیت ضرور کر سکتے ہیں، اور ہوپ فلی کہ اس کے اندر ان کو کچھ نہ کچھ سکسیس بھی ملے گی، کیونکہ صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے۔ رضوان رئی صاحب، جو باہر لوگ جو ریمیٹنسز ہمیں آتے تھے نہ صرف وہ رکے ہیں بلکہ بے روزگار ہو کر لوگ جو ہے وہاں سے آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔
آج میں ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جی سرگرمی شروع ہوئی ہے اور زیادہ تر وہ لوگ بائر ہیں جو متحدہ عرب امارات اور ادھر سے بے روزگار ہو کے واپس آ رہے ہیں اپنے کاروبار اور نوکریاں چھوڑ کے. پاکستانیوں کی پریشانی کی وجہ تو چودھری ظہیر صاحب پی آئی اے ہے نا جس نے 30,000 والا ٹکٹ جو ہے وہ 1 لاکھ میں کر دیا ہے اور وہ بھی نہیں مل رہا. اب تو خیر اس کے اوپر بھی مطلب کہ 100 طرح کے تحفظات یا پابندیاں لگ گئیں. اور دوسرا وہاں کی ایمبیسی ہے کہ جو کرونا کی وجہ سے جس نے بڑی ایکسپلائٹیشن کی ہے, واپس آنے والوں کو ذلیل و خوار کیا ہے لمبی لمبی گرمیوں میں لائنیں لگوا کے. تو یو اے ای تو ہمارے مسائل کی وجہ نہیں ہے. یو اے ای کہیں اس وجہ سے تو اوائڈ نہیں کر رہا ہمیں کہ کتے کرونا دی نہ لے کے کچھ مانگی نہ لین. رضوان صاحب دیکھیں یہ جو آج کل دبئی کے جو حالات ہیں یو اے ای کے, یہ آفٹر دس پینڈیمک بہت ہی ورسٹ کنڈیشن اختیار کر گئے ہیں وہاں پہ. اوور آل ویسے مڈل ایسٹ کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں کہیں کے بھی, لیکن دبئی جو ہے وہ بہت زیادہ پٹ چکا ہے کرونا کی وجہ سے. اور کچھ تھنک ٹینکس یہ بھی پروڈکٹ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ابو دھابی ہے شاید وہ دبئی کو ٹیک اوور کر لے, اور کیونکہ زیادہ ان کے پاس ریزروز بہت زیادہ ہیں اور وہ کافی دبئی سے بہت آگے ہیں. اور اوور آل وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے اور یہ کرونا کی وجہ سے, کیونکہ بیسیکلی دبئی تو ایک ہب تھا صرف ٹورزم کا اور کنیکٹ کرتا تھا, ٹریڈ ہب تھا, تو وہ کرونا کی وجہ سے پچھلے 7-8 ماہ میں تمام ایکٹیویٹیز وہ سیز ہو چکی ہیں, جس وجہ سے ظاہر ہے ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ نے خود ابھی ریفرنس دیا جو اس طریقے سے انہوں نے یمن کے اندر یا ایران والا جو معاملات حل کیے ہیں. تو اوور آل جو ہے نا کرائسز ہیں, یہ اکنامک کرائسز ہیں. ادروائز کوئی ایسا کوئی وہ جو بلاک ہے جو سعودی عرب بلاک ہے وہ اسی کے اندر ہے, لیکن جب آپ کو لالے پڑتے ہیں کھانے کے, جب اکنامکلی آپ کافی پرابلم میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ملک جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرتے ہیں, اور یہ اسی کی کڑی ہے. اور جہاں تک رہا زلفی بخاری کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ, اللہ کرے وہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کے معاملات کو حل کرا پائیں, اور وہاں سے کس طریقے سے حل کرا پائیں گے یہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہ پورا ملک جو ہے اسپیشل اسسٹنٹس نے چلانا ہوتا ہے, ایڈوائزر نے چلانا ہوتا ہے, دیکھیں اس کے اندر تو رضوان صاحب کانسٹیٹیوشن کے اندر تو گنجائش ہی کوئی نہیں تھی. جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے, اگر آپ بعد میں جب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ نظام شروع ہوا تو پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر بھی آپ دیکھیں سابقہ حکومت جو تھی اس کے اندر بھی 8-10 کے قریب ایڈوائزرز اور مشیر کافی لائن لگی ہوئی تھی, عرفان صدیقی اور وغیرہ وغیرہ, سرتاج عزیز, مفتاح اسماعیل, یہ کیا تھے, طارق فاطمی وغیرہ, یہ سب کے سب وہی ہیں جو ایڈوائزر چلاتے تھے. اور اس کی صوابدیدی اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتا ہے بٹ کہ وہ اپنا جس کو مرضی لگا دے. چوئی صاحب اس وقت گناہ تھا نا, فارغ کروا دیے تھے نا ہماری اعلیٰ عدلیہ نے, تو اب وہ ثواب کیسے ہو گیا؟ آپ میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. جی دوبارہ بولیے, مجھے سمجھ نہیں. ظہیر صاحب میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے, مطلب آپ کرو تو ثواب, میں کروں تو گناہ پون, مطلب یہ کیا ہو گیا یار؟ یہ انصاف کے دورے معیار تو نہیں ہو سکتے کہ ثاقب نثار صاحب کہیں کہ میری پارٹی جو مرضی کرتی جائے اور تم کچھ نہ کرو. کی جو دفاع کرنے والے ہیں ان کے جو ممبران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ثاقب نثار نے ہمیں بہت ڈسکوالیفائی کیا اور ہماری حکومت چلنے نہیں دی. تو یہ میرا خیال ہے, یہ اگر آپ دیکھیں موجودہ حکومت میں بھی آپ دیکھ لیں جو ان کے جو ایڈوائزرز کی ایک لائن لیدا ہے, اور یہ زلفی بخاری کی آپ کے خیال میں کیا حیثیت ہوگی کہ وہ وہاں جا کے وہ کوئی ڈیلیں کر رہا ہوگا؟ اس کی میرے خیال میں ایک میسنجر کی رول ہو سکتا ہے یا کوئی اسپیسیفک ٹاسک لے کے جا سکتا ہے. نہیں, زلفی بخاری کے بارے میں زلفی بخاری کے بارے میں ہمیں چائنا نے اسپیسیفکلی وارننگ کی تھی کہ ہمیں سعودی عرب نے بھی یہی وارن کیا تھا کہ یہ شخص پاکستان کی نمائندگی کرنے آیا ہے, یہ تو ہم سے اپنے منصوبوں کے لیے یو کے اندر انویسٹمنٹ سیکھ کر رہا ہے. یہی سعودی فرمانروا نے ہمیں شکایت کی ہے, یہی چائنا کی گورنمنٹ نے ہمیں ایڈوائز کی ہے, ہم پھر اس کو بھیج رہے ہیں. یہ دس از آن دا ریکارڈ, چھپ چکی ہیں یہ ساری باتیں. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کیا یہ دودھ کے دھلے تو نہیں کہیں سے ملیں گے یہ سارے. دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو ڈیول نیشنل والا کیس ہے, ہر چیز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے وہ بال جو ہے عمران خان صاحب کے کورٹ کے اندر ہے. آپ کوئی بھی ڈائمینشنز دیکھ لیں, چاہے یہ ڈیول نیشنلٹیز کا کیس ہو, ایڈوائزرز کا کیس ہو, اور پھر یہ جو مافیاز کا کیس ہو, کارٹلز کا کیس ہو, سارے کا سارا جو فیصلہ ہے
وہ عمران خان صاحب کے جو ہاتھ میں ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے جو اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک بلیم گیم اور کیس دیتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. یہی جو پاکستان کے لوگ جو ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ وہ اس طریقے کے سویر ایکشنز لیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے, گورننس نظر آئے, اسی سے گورننس بہتر ہوگی. اور پھر عدالتی جو معاملات ہیں, جو خان صاحب کا ایک پورا ایک ویژن جو تھا پی ٹی آئی کا حکومت میں آنے کا کہ ہم انصاف کو بول بالا کریں گے, دیکھیں انصاف کے اندر ریفارمز کہاں نظر آ رہی ہیں, ہر طرح انفلوئنس, اور آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. اور اس میں صرف ہم کہہ سکتے ہیں نااہلی ہے, ٹائم تھوڑا ہے, میرا مطلب 2-2.5 سال گزر چکے ہیں, ابھی تو ان کو کوئی نہ کوئی کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے تاکہ کوئی بہتری آئے. ٹھیک ہے چلے. ارسلان بھٹی صاحب, ان کا کاروبار کیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی نہیں پتا. وہ انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. وہ کامیاب بزنس مین, وہ بہت بڑا ہے, لیکن کاروبار کیا کرتا ہے مینوں کوئی نہیں پتا. یہ بالکل وہ پیارے افضل والا کہ دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. وہ پیارے افضل بھی ایک ڈرامہ آیا تھا نا درمیان میں, اور چلا تھا کافی دن, بڑا رش لیا تھا اس نے. وہ کنٹینر پہ چڑھ کے خطاب بھی کر آیا تھا, لیکن اس سے پوچھا جاتا تھا کہ دھاندلی, بڑی دھاندلی ہوئی, کیسے ہوئی ہے مینوں نہیں پتا کہ ہوئی ہے. تو اسی طرح کاروبار بھی ان کا بہت کامیاب ہے, لیکن کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی, سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی, چائنا سے الگ آئی, بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا, اس کو ہم نے اب یو اے بھجوا دیا. یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟ رئیس صاحب حکومت تو جن کی ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ ریڈی والے سے آپ پوچھ لیں تو میرے سے زیادہ بہتر جواب آپ کو وہ دے دے گا. میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہوں تو میرے لیے مشکل آ جائے. ابھی 24 گھنٹے پہلے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں بازیاب ہوئے ہیں, اس کو تو رہنے دیں. 1 سال پہلے میں ہوا, 1 سال پہلے آپ ہو گئے تھے. اچھا, اب بات یہ ہے جی کہ زلفی بخاری صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی وہ جو چورن بیچنے گئے تھے وہ اس مقدار میں نہیں بکا جس مقدار میں وہ لے کر گئے تھے. کوئی نہیں, ان کے اتنے پیٹ میں درد نہیں تھا یو اے والوں کے نا, اس کے کم بک گیا. ایک بات چودھری ظہیر صاحب نے کہی ہے جی کہ بال عمران خان کی کورٹ میں ہے, بالکل درست کہا انہوں نے. میں ان سے 100% نہیں بلکہ کئی لاکھ فیصد ایگری کرتا ہوں, لیکن عمران خان اس کورٹ میں نہیں ہے, کورٹ میں کوئی اور بندہ ہے. خان صاحب بہت دور ہیں, بلکہ وہ رش میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں. پتہ نہیں وہ انڈر پاس بنے گا کبھی, شاید اس کے نیچے سے آئیں گے, یا اورنج ٹرین چلے گی تو اس پہ بیٹھ کے آئیں گے, لیکن پتہ کوئی نہیں ہے. بی آر ٹی کا روٹ بھی چل رہا ہے. اب مسئلہ یہ جی کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت یو اے والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے جی کرتے ہوں گے, میں نہیں کہتا, لیکن ہم لوگ آفیشیلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشیلی کرتا ہے سارا کچھ. ان کی تجارت بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سے, ان کے وہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہوتے ہیں ان کے کلچرل ریلیشن مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان کے کلچرل ریلیشنز بہت زیادہ ہیں. ان کے طائفے دیکھ لیں, ہمارے طائفے دیکھ لیں, وہ بھی جاتے ہیں انڈیا, تو بہت جاتے ہیں انڈیا. کیا کہا طائفے؟ اچھا میں نے کچھ اور, ہاں نہیں وہ نہیں, میں وہ طائفے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں اگر مشیروں نے ہی چلانی ہے حکومت, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کم از کم اعتراض نہیں ہے کہ مشیر چلائیں. ہو سکتا ہے وہ اس بندے سے جو چودھری غلام سرور صاحب ہیں جو وزیر کیا ہیں جی بازی, پتہ نہیں شو بازی نہیں کچھ اور, ہوا بازی, سوری میں معذرت چاہتا ہوں جی, میں الفاظ بابا, وزیر ہوا بازی, ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ کوئی مشیر ایسا ہو جو چلا لے. ہو سکتا ہے کہ ندیم بابر صاحب بہتر پیٹرول کی صورتحال کر دیں, اگر وزیر ہوتا تو شاید وہ 150 روپے کر دیتا, انہوں نے 100 روپے کرا دیا. گزشتہ دنوں میں نے ایران کی ایک ایئر لائن کے اوپر لکھا ہوا دیکھا, بادہ پیمائی ہوا بازی کا پرشن تھا, مجھے بہت پیارا لگا, بہت پیارا لگا. ان کی جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اب اس میں یہ جی کہ مشیر بالکل چلائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن گورننس تو بہتر کر لیں نا. مشیر تو ہمارے جو جعلی ڈگری ہولڈر, مبینہ طور پر جعلی ڈگری ہولڈر وفاقی وزراء ہیں, ان سے بھی گئے گزرے کام کر رہے ہیں. جی صحیح. اب بخاری صاحب کا کاروبار کیا ہے واقعتاً مجھے بھی نہیں پتا. سنا ہے کہ جی پراپرٹی میں کوئی لین دین کرتے ہیں, کوئی اس حساب سے کچھ کرتے ہیں, پتہ نہیں پرانے گھر خریدتے ہیں. آخری اطلاع تک انہوں نے چائنا اور سعودی عرب میں لندن کی پراپرٹی بیچنے کی کوشش. جی میں نے یہی میں بتا رہا ہوں, وہ وہاں پہ جو ان کے تھے جو بادشاہ ہیں اور ان کے شہزادگان ہیں ان کے اوپر کر رہے تھے. اسی طرح وہاں جو بزنس مین تھے جب یہ گئے ہیں تو بزنس مین کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس وہاں پراپرٹیز ہیں, آپ وہ دیکھیں, میں نے بڑا اچھا ان کو رینوویٹ کیا, بڑی وہ ہیوج قسم کے مینشنز ہیں,
پرانے ہسٹورک مینشنز بھی میرے پاس ہیں, اس طرح کے کام انہوں نے کیے تو انہوں نے ان کی شکایت کر دی, بالکل ہونی چاہیے تھی. چلیے پرابلم یہ ہے کہ کیا جس ایم یا مقصد کے ساتھ زلفی بخاری صاحب کو بھیجا گیا تھا وہ ہمارا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یا ہوگا یا نہیں؟ وہ تو چٹا جواب ہو گیا. آپ کے دوست جو ہیں حسن نواز اور حسین نواز, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں جس کا ذمہ آپ نے بخاری صاحب کے نام پہ ڈالا ہے. لیکن خیر جو کوئی جو مرضی کرے سر, کم از کم اس کے لیڈر کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے. ہمارے ملک میں ہم اچھے وقتوں میں جب شرفا ہوتے تھے, زبان و بیان کی نزاکتیں ہوتی تھیں, تو کسی کو گالی دینے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بد معاش ہے, یعنی اس کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ برا ہے. ٹھیک ہے, تو معاش کی کتنی اہمیت ہے, نون بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے بھارتی کمانڈر, نیوی کے کمانڈر کلبھوشن یادو کی, جو کہ خفیہ مشن کے اوپر پاکستان میں تخریب کاری کے مشن کے اوپر پاکستان میں آئے اور پکڑے گئے. کچھ دوستوں کی کرم نوازی کی وجہ سے, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو پکڑنے کا. اب اس میں بہت سارے جو ہیں وہ اسپیکولیشنز چل رہی ہیں. کچھ اسپیکولیشنز یہ بھی ہیں کہ کمانڈر کلبھوشن یادو کے اوپر ہم نے بلف کال کر دیا, بھارت نے بلف کال کر دیا ہے اور ہمیں ٹریپ کر لیا ہے. اب ہم اس کو آئی سی جے کے بعد ہاتھ نہیں لگا سکتے, وچ از رانگ, بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپیل کرے, ہم قانون بنا دیتے ہیں اس کے لیے, وہ اپیل نہیں کرتا, پھر اپیل بھی ہم خود کرتے ہیں. وہ وکیل نہیں کرتا, پھر ہم وکیل بھی لینے کے لیے عدالت کو کہتے ہیں, عدالت حکم کرتا ہے کہ جناب اس کا وکیل کون ہوگا. اور دوسری طرف ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ کمانڈر کلبھوشن یادو بیسیکلی ڈبل کراس کر رہا تھا اور اسی لیے انڈینز نے ان کو ڈسون کیا ہے اور ہمارے گلے میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ اچھا آپ بھی تو اس سے بینیفٹ لے رہے تھے مبینہ طور پہ, تو آپ اس کو سنبھالیں. یہ دو اس وقت مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ راؤ صاحب موجود ہیں اور راؤ صاحب جو ہیں وہ ہمیں اصل صورتحال تک رہنمائی کریں گے. سر, کیا کمانڈر کلبھوشن یادو کا ایشو ہے جی؟ مطلب پولیٹیکلی ہم نے جب اپوزیشن میں تھے اس کو اتنی ہائپ دے دی, اب ہم پیچھے ہوئے ہیں, ہماری حکومت جو ہے یہ کس طریقے سے وہ اپیل کر لے اور ہماری جان چھوڑ دے. بلکہ وہ تو کوٹ ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ کیا حرج ہے بھارت سے تعلقات کے لیے اس کو واپس کر دیا جائے. دیکھیں جی, سسٹینڈ پالیسی نہیں ہے ہماری کسی بھی معاملے میں, اور یہ کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ زگ زیگ طریقے سے ہم چل رہے ہیں. کلبھوشن یادو جو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کراچی میں اور بلوچستان میں بے انتہا دہشت گردی کروائی ہے اور بہت سے اس نے معصوم پاکستانی جو ہیں ان کو مروایا ہے, قتل کروایا ہے, اس میں تو کوئی نہیں. وہ اس کے بعد جب وہ پکڑا گیا ہے, جو وہ پٹیل بن کے یہاں آیا ہوا تھا, اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پٹیل جو ہے گجرات کی ایک قوم ہے, اور یہ پٹیل جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیفرنٹ لینگویج بولتے ہیں. کلبھوشن یادو کا ایک اینگل ہمارے ہاں بہت کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے بہت بڑی انڈین انٹیلیجنس سروسز میں, کیونکہ وہاں کا اجیت دیول جو ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی قریبی رشتہ داری موجود ہے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور وہ بہت زیادہ بضد تھے اس کو رہائی کروانے میں. جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہماری طرف سے وکیل گئے تھے, ان کے آرگومنٹس دیکھیں, اور جو اس طرف سے وکیل آئے تھے ان کی پلے دیکھیں آپ. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو آپ پھانسی نہ دیں, ان کو کہا تھا کہ آپ انہیں آزاد کر دیں. بہرحال جو ہمارے وکیل تھے, میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کسی بھی ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. میں وہ ایوریج لیول کے, ان کا نام تھا خاور قریشی. لیکن آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیے گا, میں کچھ بھی نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا تقرر کس نے کروایا تھا, اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ میں نے کروایا اس کو. میں یہ ڈسکشن نہیں کر رہا, کوئی ڈسکس نہ میں یہ ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس اہلیت کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ وہاں سے آرڈر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ آیا کہ جناب یہ بندہ پھانسی نہیں ہوگا, اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی.
لیکن رہائی بھی نہیں ہوگی، رہائی نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر جب ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو کنونشنز ہیں جس کے اندر ہم کاؤنسلر اسیس دینے کے پابند ہیں، اور وہ کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہیں ہمارے اوپر کہ ہم نے اسے ہر صورت میں کاؤنسلر لیول کے اندر ان کے والدین کو، بیوی کو، بچوں کو، انڈین گورنمنٹ کے نمائندوں کو، ان تک ایک بات ان سے کروانی ہے۔ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے فارن آفس کے ایک باکس کے اندر جسے خصوصی طور پہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد انڈیا کے اندر ریاکشن بہت ہوا تھا، اور انڈینز نے کہا تھا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ اس طرح ایک بوڑھی عورت، ان کی والدہ تھی اس آدمی کی، کہ جی اس کو جوتے اتروائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے نکلتے ہوئے اب یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو ہائپ لے کے اتنا اوپر لے گئے ہیں تو اب کوئی نیچرل طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ہائپ کو ہم لاجیکل اینڈ تک پہنچا سکیں۔ ناممکن بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پروپیگنڈا وار میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ بلرڈ ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم جا چکے ہیں۔ اب جو کلبھوشن ہے، کلبھوشن جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا ہے۔ اب دو ملکوں کے درمیان ایک ایسی ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے جو بے مقصد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی نہ ہم اسے پھانسی دے سکتے ہیں، نہ ہم اسے رہا کر سکتے ہیں۔ تو اب جہاں تک ڈبل ایجنٹ کی بات کی ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ سٹنگ آفیسرز جو ہیں، میں نے ان میں بہت کم دیکھا ہے کہ ڈبل ایجنٹس ہوں، لیکن یہ ضرور بات ہے جو سامنے آتی ہے کہ جو انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں ان میں سے 60 to 70% پاکستان کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بارڈر ایریا کے اندر اگر آپ سرو کیا ہوا آپ نے تو وہ 100% ہماری باتیں ادھر بتاتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو میری ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بہت حد تک مس ہینڈل کیا ہے، ایموشنلزم اس میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پریگمیٹیکلی ہمیں کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا کہ ہم اپنی پوزیشن جو ہے اسے مستحکم کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک شکست کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، ہمارے اوپر لگتا ہے۔ ویسے تو کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو چکا اور کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ شکست کا احساس جو ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب، یہ اس پہ تبصرہ کیے بغیر کہ وکیل صاحب جو تھے ممتاز بھٹی صاحب، وہ کون سے وکیل ہٹا کے کس نے اپوائنٹ کروائے تھے، اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی۔ انہوں نے ایسے ہی اس طرف بھی جاتے جاتے ایک پتھر پھینک دیا ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ہے ہم اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر چکے ہیں کہ نہ رہائی نہ اگلے بنتی ہے یا نگلے بنتی ہے۔ یہ میرا تاثر ہے، آپ کا کیا تاثر؟ نہیں رضوان صاحب، صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے۔ نمبر 1، اس کو ٹریپ کر کے پکڑا گیا۔ میں ذاتی طور پہ بہت ساری معلومات اس حوالے سے رکھتا ہوں جو کہ ظاہری بات ہے ٹی وی کے اوپر نہیں بتائی جا سکتی، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی اور کہاں کہاں تک گئے اور کیسے کیسے جو ہے وہ ایویڈنس اس کے خلاف موجود تھے۔ اب رہ گئی بات کہ جی ہم نے اس کو اوور پلے کیا یا انڈر پلے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو پہلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی، وہ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب رہ گئی بات کہ جی کیوں نہیں بات کرنا چاہتی تھی، اور جو انہوں نے آن دا فلور اسٹیٹمنٹس دی تھیں اس طرح کی، وہ کیوں دی تھیں، یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر معاملہ چلا گیا اور وہاں سے ایک آ گئی ڈیسیژن، تو اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ بائنڈنگ ضرور، اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک ممبر کے طور پہ باعزت طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بائنڈنگ ضرور ہوتی ہیں۔ اس کے بھی لیگل پروسیجر کافی بقایا ہیں، اور وہ لیگل پروسیجر بائی پاس کر کے آپ اس کو ٹانگ نہیں سکتے ہیں، لٹکا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ ایسا بھٹی صاحب جو ہمارے ہاں جو اس کا اگر ہم آئی سی جے میں نہیں بھی گئے ہوتے، ایون دین اس کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہے، اسے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے، اس کے بعد وہ ہمارے پریزیڈنٹ سے اپیل کر سکتا ہے۔ یہ تو ابھی پروسیجر ابھی اڈاپٹ ہونا ہے نا سر؟ یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ ہونا ہے، اور دوسری بات کہ آئی سی جے میں ہم نے جائز دیا گیا تھا، ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اپنا وکیل، اور جس طرح سے یہ سارے جو کلبھوشن ایپیسوڈ ہے اس میں
رضوان صاحب صرف ایک چیز کام کی تھی کہ یور مونکیز ود اس، اس کا پکڑا جانا چاہیے، ایک کامیاب ایپیسوڈ تھی یا ایک بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد اس کو ہم نے مس ہینڈل کیا. اس میں آپ کا ایک ورژن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو زیادہ ہائی کریٹ کر دی گئی، میرا دوسرا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اس طرح سے نہیں کھیلا گیا جس طرح انڈیا کے ہاتھ سے اگر اس طرح کی کوئی چیز چڑھتی تو وہ جیسے پلوامہ کو اس نے کھیلا ہمارے خلاف، جس طرح ممبئی کو کھیلا گیا، اس طرح سے ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں. اس کی ڈفرینٹ ریزن ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ممالک ہیں وہ آپ کی بات اس وقت سنتے ہیں جب ان کا آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. جب امریکہ کا ہمارے ساتھ انٹرسٹ انوالو تھا، انہوں نے سر سے نظر کیا، ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بھی بنانے دیا، نیوکلیئر پرولیفریشن جو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں سر سے نظر کی گئی ہم سے. اس وقت ان کے مفادات ہم سے وابستہ تھے، اور جب اب ان کے مفادات کا جو لیول آف اٹیچمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جا چکا ہے، اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ریجن کے اندر انڈیا کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے، اور نیوکلیئر کی ڈیل بھی انہوں نے ان کے ساتھ کی. تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ان کا جو افسوس سوکھ ہے وہ انڈیا کے لیے ہم سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی اپنی دیہڑی پہ جو ہے ان کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ملتا رہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتے رہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کا فوکس اب تبدیل ہے. تو اس کیس کو پاکستان کے حق میں اس طرح سے انٹرنیشنلی بھی سپورٹ نہیں ملی جس طرح سے مل سکتی تھی. حالانکہ یہ بڑا ایک اوپن کیس تھا، اس طرح سے اس کا یہاں پہ آنا، آپریٹ کرنا، اور یہ چیز ثابت ہو چکی تھی. خود انڈین سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ڈاکومنٹ شیئر کر دیے گئے تھے. جہاں پہ یہ رہتا ہے وہاں سے لوگوں کے جو ہے وہ اس کے بارے میں ویوز کہ یہ نیوی کا افسر ہے. یہ سارا کچھ انڈیا کے اندر جب وہ سامنے آ گیا تھا، وہ کہ آفیشلی ابھی تک وہ انکار کرتے ہیں، وہ اس کو تاجر قرار دیتے ہیں. مگر اب دیکھیں ہمارے پاس لیگل بائنڈنگ جو ملک کے اندر ہے قانون، اس کی بھی موجود ہے، اور جو آئی سی جی کا فیصلہ ہے اس کو بھی بالکل ہی ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا. ایک پروسیس ہے، اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ لیگل جو کورس آف لا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے تو وہ تو آپ کو اس کا رائٹ بالکل ٹھیک ہے دینا پڑے گا، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے جو ایویڈنس ہیں اس وقت تک وہ اتنے سفیشینٹ ہیں کہ اس کو چھوڑنا جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے مطلب اس کے لیے ہمیں ایک پیگ چاہیے ہوگا کسی آئی سی جے کے ڈیسیژن کا، یا کوئی اس طرح کا کوئی ایک پیگ چاہیے ہوگا. اگر اس کو چھوڑنا ہے تو ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن کہ جناب وہ آئی سی جے نے یہ فیصلہ دے دیا تھا. اپنا چوئی ظہیر صاحب، یہ ایک صاحب کی سٹوری ہم نے 5ویں پشت کی جو ہماری جنگ لڑ رہی ہے قوت، اس نے بھی چھوڑی تھی، اور وہ کرنل صاحب نیپال میں جا کے ڈس اپیئر ہو گئے تھے. پچھلے دنوں پھر اس کا فالو اپ چھوڑا گیا کہ جی ان کو انڈیا نے قتل کر دیا ہے تو ہم کلبھوشن یادو کو کیوں چھوڑیں. یہ بھی ایک جنگ جو ہے جاری ہے. مجھے نہیں پتا وہ کرنل صاحب نیپال میں کیا کرنے گئے تھے. پھر ان کے بیٹے کا اور وہ بیگم کا کوئی انٹرویو بھی چلوایا گیا، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس سٹوری کو بند کر دیا گیا. اگر واقعی یہ ایشو ہے تو ہم نے پراپرلی کیوں نہیں اٹھایا، اور ہم نے کلبھوشن یادو والے ایشو کے اوپر اس وقت کی حکومت کو زیر دباؤ لانے کے لیے یہ ساری حماقتیں کی، سنگل ٹریک ہم نے پروپیگنڈا کیا. رضوان صاحب، کلبھوشن یادو جو ہے میرا مطلب اس کا پکڑا جانا ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ایک بہت بڑی سکسیس تھی. لیکن ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم ہمیشہ اس کو مس ہینڈل کر دیا، جیسے بہت سارے ایشوز جو ہیں ان کو ہم مس ہینڈل کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ابھی نندن کو پکڑا، وہ ہماری پاک فوج کی بڑی بہادری تھی. پھر ریمن ڈیوس کو پکڑا، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی بہت بڑی بہادری تھی. پھر جس طریقے سے ابھی نندن کو پروٹوکول کے تحت ہم نے انڈیا کے حوالے کیا، اور ریمن ڈیوس کو ہم نے عدالت میں سے بڑے باعزت طریقے سے بری کر کے امریکہ بھیجا، اور اسی طریقے سے اگر ہم کلبھوشن یادو کو بھیج دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ صرف دیکھنے کا یہ ہے کہ اس سے گین کیا کرتے ہیں.
अगर तो ये मुल्की सतह के ऊपर ये कन्विंस हो चुके हैं कि कुलभूषण जाधव को छोड़ने के बाद हिंदुस्तान के साथ कोई मामलात किसी लेवल के ऊपर तय होते हैं, तो कुलभूषण जाधव में से आपने क्या निकालना है? ये अभी उस स्ट्रेटजी को देखना पड़ना है फॉरेन ऑफिस, और क्योंकि पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी बनती है उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है, और ये यूनानिमस फैसला होगा। बाकी आईसीजे वगैरह के जो मामलात हैं वो कानूनी पेचीदगी हैं, वो एक अपने लेवल के ऊपर वो चलते रहेंगे, बट ओवरऑल एक स्ट्रेटजी होगी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कि इसको लेकिन किस तरीके से इसका डिस्पोजल क्या करना है। चौधरी साहब, कुछ दिनों से सिंगल पेज का, एक पेज का जिक्र नहीं हो रहा, वो लगता है कि पाट गया है या गवाच गया है, तो इसलिए कुलभूषण जो है उसकी निजात तो मुझे मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि सिंगल पेज जिसके ऊपर सारी कुव्वतें थी वो गवाच गया लगता है। तो आप तो बड़ी मुश्किलात की निशानदेही फरमा रहे हैं कुलभूषण के लिए। मेरा ख्याल है कोई ऐसा इसको कोई इतना सीरियस नहीं, बड़ा काफी पुराना हो गया जी, जो उससे गेन करना था गेन लिया। अभी तो अच्छी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि निगोशिएट आप कितना बेहतर कर सकते हैं। दूसरा सवाल रिजवान साहब आपने पूछा था, वो जो कर्नल गए थे इंटरव्यू के लिए और ट्रैप हो गए थे रा के हाथों, उसके बारे में कंट्रोवर्शियल्स हैं। पहले शुरू में आया कि उनको शायद प्रोबेबली मार दिया गया, फिर बाद में कुछ ये भी कुछ खबरें आई थी कि वो रिलीज हो चुके हैं और पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अभी ये डिपेंड करता है, अभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की अभी ये अहलियत है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, और जो काउंसलर की जो रसाई है और जो बाकी मामलात हैं वो इसी चीज की कड़ी है। आप देखें अभिनंदन को हमने प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से ऐलान किया था, और किसके प्रेशर पे किया था। देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल पेयर्स का भी बड़ा रोल होता है। क्या सऊदी अरब से दोबारा फोन आ जाए, यार कुलभूषण के मामले से पीछे हट जाओ, कैन वी अफोर्ड नोट टू रिफ्यूज देम? सो ये मामलात हैं जो मेरे ख्याल में हुकूमत को क्रिटिकली देखने और सही फैसला करना है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम सऊदी अरब का एक फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम बाकियों का फ़ोन कहाँ से अफोर्ड करेंगे। सऊदी अरब तो वो हुआ करते थे भट्टी साहब, जिनको हाथ से पकड़ के हम चलाते थे इंटरनेशनली पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब अगर उनका एक फ़ोन हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हम ड्राइविंग पे उतर आते हैं उनकी, और जनाब बड़े बड़े छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं कि जी वो तो ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो तो ये हो गया, एक ही दौरे के विच ना बचपन की यारी भी हो गई, मेरा मतलब है। ठीक है, और खैर ये जो सूरत हाल है इस वक्त कुलभूषण जैसी, जो अभी भट्टी साहब ने भी कहा कि हमने मिस हैंडल नहीं किया, हमने उसको हाइप दी, नाजायज़ हाइप दी। मेरा ख्याल है कि जिसने लेवल के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर में रहते हैं, हो सकता है कि लम्हा मौजूद में इस तरह के कई केसेस दोनों साइड पे हूँ मैं इसमें। तो ये एक इशू ढूंढ के इसको पहले डिस्प्ले किया गया और उसके बाद इसको हाइप दी गई, और हाइप भी सिंगल ट्रैक तरीके से लेके वहाँ पे ले जाया गया जैसे पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि इसके बारे में और भी बड़ी स्टोरियाँ हैं, मैं दोस्तों ने भी बताई, लेकिन मैं उससे डिफ़र करता हूँ। और भी कई स्टोरियाँ हैं, वो अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान तालिबान आलीशान तो लिख के क्लेम कर चुके हैं कि ये हमने पकड़ के दिया था इनको, और ये तो आके कोयटा के किसी मैस के अंदर ठहरता था। ये सारी बातें उनके पब्लिकेशन के ऊपर छप चुकी हैं, मैं नहीं कह रहा। तो लेकिन ये भट्टी साहब है तो काम ख़राब हो गया। हूँ हम उनसे कहते हैं कि आए मिलें, इसकी अपील दायर करें, वो अपील दायर नहीं करते। मेरा मतलब है क्या वो हमारे प्रोसेस को सबवर्ट करना चाह रहे हैं? जो हमने एक, हमारा भी तो एक लीगल प्रोसेस है ना सर, कि उसको पहले हमने हाई कोर्ट में लेके जाना है। बंदे की फांसी सुप्रीम कोर्ट से पहले नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जब तक डिसाइड करेगी बंदे फांसी पे चढ़ गए होंगे, लेकिन नहीं हो सकती। फिर प्रेसिडेंशियल पार्डन भी होती है उसके अंदर। तो हैविंग सेड दैट, तो क्या ये सूरत हाल जो है इसमें हम कहीं कोई सस्टेन कर पाएंगे? भाई साहब, इस सूरत हाल के ऊपर जो है ना, मैं आपको ये बताने लगा हूँ जी, बड़ा गौर तलब सी चीज़ है कि पुलिस वाले जो है ना जी, उन्होंने कोई 5, 7, 10 हज़ार रुपया खर्चा, उन्होंने एक मुलजिम पकड़ लिया और मुर्रर ने 500 रुपया लेके छोड़ दिया। अच्छा, इस केस में भी यही कुछ होने वाला जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने लाखों रुपया लगाया या अरबों रुपया लगा, मुझे नहीं पता, या बड़ी मेहनत हुई। हाँ। बंदा पकड़ लिया है, अब हम तुले बैठे हैं कि हम उसको किसी तरह भी जो है ना, हाइप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर कोई दो राय नहीं है। चूँकि माजी के जो गद्दार थे, ये उनका काम था, ये उन्हीं की हुई उन्हीं के आगे आ रही है। उनको चाहिए था कि इसको देन एंड देयर इसको जो भी करना था, माजी के मुहिब्बे वतन,
نہیں جی ماضی کے غدار؟ محب وطن تھے، وہ غدار تھے نا دوسری جانب جو حکومت میں بیٹھے ہوئے اچھا، تھے، اچھا، جن کو کہتے ہیں جی مودی کا جو یار ہے. ہاں جی. اب انہوں نے پکڑا تھا اس کو، اب پکڑ لیا. حفیظ شیخ کا پارٹنر کون ہے؟ انہوں نے نہیں پکڑا تھا. حفیظ شیخ کا پارٹنر کون ہے نیو سلک روٹ کسی اور والا؟ ایجنسی نے پکڑا تھا. نہیں میں نہیں کہہ رہا، دور وہ تھا نا جی، پکڑا تھا. 16 کا دور ان کا تھا نا جی، وہ پکڑے گئے. گرفتار کسی اور نے کیا. سر آپ کو میں نے چونڈا لے کے جانا ہے جہاں پہ ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی، اور جو ہمیں پڑھایا گیا ہے مطالعہ پاکستان میں کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے. میں نے آپ کو لے کے جانا ہے وہاں پہ دکھانے کے لیے کہ اصل میں ٹینکوں کے نیچے کن کو لٹایا گیا تھا اور ہمیں کیا پڑھایا گیا. بٹی صاحب بات اچھا جی، وہ یہ ہے جی کہ اس میں یہ ہوا کہ اب اس میں جنہوں نے بھی پکڑا یا جو بھی ہے، اس پہ تو چلیں ہو سکتی ہے بحث. پرابلم یہ ہے کہ جن کے دور میں پکڑا گیا تھا ان کو چاہیے تھا دے شوڈ ہیو ایگزیکیوٹڈ ہم، اس کو اس وقت ہی سزا دلا دیتے، نہ اس بکھیڑے میں پڑتے، نہ ICJ ہمیں یہ کہتا کہ جس کو روکیں، نہ ہم اتنے مسئلے کرتے، نہ ہمیں اس یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے وزیر خارجہ بڑے پیارے آدمی ہیں، سافٹ سپوکن بھی ہیں، کہ ان کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہوگا، پھر ان ظاہر تنقید تو ہوگی. چونکہ ایک بات یاد رکھیں جی کہ کلبھوشن دہشت گرد تھا، دہشت گرد ہے اور وہ رہے گا. اس نے جو کچھ ایڈمٹ کیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے. ٹھیک ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمارے پہ پریشرائز ہم ہیں، اس کے انڈر آ گئے، لیکن اگر وہ 2016-17 میں بھی ہو جاتا یہ کام تو ہم آج 2020 میں یہ اس سچویشن میں نہ گھرے ہوتے کہ ہم کریں کیا. اب ہم کمبل چھوڑنا چاہیں، کمبل نہیں چھوڑ رہا، ہم اس کو اتارتے ہیں وہ نہیں اترتا، وہ چپک گیا ہمارے ساتھ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو ان نیسسریلی ڈریگ کیا ہے. اب وہ منتیں کر رہے ہیں ہم ان کی کہ جناب، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ راتوں رات آرڈیننس دینے کی ضرورت کیوں محسوس کر لی گئی. کیا اتنا ہو گیا تھا؟ کیا انڈیا نے ہمارے ساتھ چابہار ہمیں تحفے میں دے دیا، اور کیا واقعی بارڈر پہ انہوں نے ہمارے ساتھ نارملائز کر لیا؟ ہو سکتا ہے یا مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے اپنی فوج واپس کر لی. شیخ صاحب کے جو انڈین کاؤنٹر پارٹ ہو سکتا ہے نیو سلک روٹ ہے جو فنڈ جو ہے دبئی کے اندر، جس کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ تک نہ صرف کہ وہ پارٹنر شیئر ہولڈر ہیں، ان کا تصویر آتی ہے، بلکہ کنسلٹنٹ بھی ہیں، وہ ان کی تصویر آتی ہے، وہ ڈرا کرتے ہوں گے، ایڈوائزر ہیں اس کے، پیسے بھی لیتے ہوں گے، اس سے بینیفٹ بھی یقیناً ڈیفینیٹلی لیتے ہوں گے، ایڈوائزرشپ تو ملتی ہوگی نا، کچھ ریٹینرشپ تو دیتے ہوں گے وہ. تو ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی پریشر آ گیا ہو. یار آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ رئیس صاحب دیکھیں پریشر ہو سکتا ہے زلفی بخاری کی کوئی جائیداد کسی انڈین نے خرید لی ہو اس شرط کے ساتھ، ادھر سے پریشر آ گیا ہو. رئیس صاحب وہ تو اتنے سارے مشیر اور معاونین خصوصی، ندیم بابر صاحب سے کسی نے کہا ہو یار انڈیا میں بھی آ کے مودی کے گجرات میں ایک پلانٹ، اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک والے نے کہا جی کہ ڈالر کو، یہ روپے کی قیمت کو کیسے سیکھ کرنا ہے یہ ذرا ہمیں بتا دیں، ڈالر ہم نے کیسے مستحکم کرنا ہے، ہماری دوستی ان کے ساتھ بڑی ہے، وہ ٹھیک کرا دیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ دیکھیں جی دہشت گرد کی سزا ایک ہی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، وہ آئین پر عمل کر لیں، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا. میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہونا، یہ آخر میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے، نہیں دے آیا جگوری. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.